اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاء اکرام سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام، پیغمبر اور رسولوں کا امام بنایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر چیز کو الگ منتخب کیا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتخاب کیا۔ عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں، ان کے 12 بیٹے تھے۔ آپ کے والد کے علاوہ آپ کے 11 چچا تھے۔ ان کے نام مختلف قسم کے تھے۔ ایک کا نام عبد العزیٰ تھا جس کو ابو لہب کہتے ہیں، اور ایک کا نام عبد مناف تھا جس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک چچا کا نام عبد الشمس تھا، ایک کا نام عبد الحارث تھا، ایک کا نام عبد الود تھا، ایک کا نام عبد لات تھا۔ اس قسم کے نام تھے کہ یہ سورج کا بندہ ہے، یہ بت کا بندہ ہے، یہ کھیتی کا بندہ ہے۔ اس قسم کے نام آپ کے 11 چچوں کے نام تھے۔ ایک عباس نام تھا، اور ایک اسی طرح آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چاچوں کے جو نام تھے، چونکہ وہ آپ کے نام کے اور آپ کے مقام کے شایان شان نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے والد کے طور پر عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ کو منتخب کیا، تاکہ آپ کی ولادت کے بعد جب آپ لوگوں کو کہیں گے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو، تو لوگ کہیں گے تو خود عبد الود کا بیٹا ہے، عبد لات کا بیٹا ہے، یا عبد الحارث کا بیٹا ہے، بت کا بیٹا ہے، اس کے گھر میں تو پیدا ہوا ہے۔ جو کھیتی کا بیٹا ہے تو اس کے گھر میں پیدا ہوا، تیرے والد کا نام ہی تو اس قسم کا ہے جس سے شرک کی بو آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چاچاؤں کے نام جس میں شرک کی بو آ رہی تھی، اور جن کا نام آپ کے نام کے آپ کے شان کے شایع نشان نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبد المطلب کے بیٹوں میں حضرت عبداللہ کو آپ کے لیے منتخب کیا۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ۔ کل اگر کوئی پوچھے تو لوگ کہہ سکیں گے کہ یہ اللہ کے بندے کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کا بھی انتخاب کیا۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام ابوا، اس ابوا مقام پر، اس ابوا جو بستی تھی، اس بستی کے اندر بنو نذیر اور بنو خزرج اور اس قسم کے بہت سارے قبیلے آباد تھے، لیکن ان قبیلوں کے جو نام تھے وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں تھے۔ آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے سے منتخب کیا جس قبیلے کا نام بنو زہرہ ہے۔ بنو زہرہ کا مطلب سرسبز، تازگی والی، اور اس قسم کے جو اچھا نام تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے لیے اس قبیلے کو منتخب کیا کہ تر و تازگی والی۔ اور اسی طرح اس بنو زہرہ کے اندر بہت ساری عورتیں تھیں، ان کے نام بھی مختلف تھے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے نام تھے تو وہ نام آپ کے شایع نشان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بنو زہرہ قبیلے کے اندر بھی جو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتخاب کیا، تو سب سے پیارا نام انہی کا تھا، حضرت آمنہ بنت وہب۔ آمنہ کے معنی امانت والی، اور آمنہ کے معنی امن والی۔ یہ سب سے اچھا نام اور سب سے خوبصورت بامانی نام تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ کی والدہ کے لیے حضرت آمنہ کو منتخب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے قبل ہی، چونکہ آپ کو سردار انبیاء بنانا تھا، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنا تھا، اور ساری کائنات میں وہ مقام آپ کو عطا کرنا تھا کہ جس کو شاعر نے کہا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام ہوگا تو آپ ہی کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ اس بلند و بالا مقام پر آپ کو فائز کرنا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کے والد کا قبیلہ، آپ کے والد کا نام، آپ کی والدہ کا قبیلہ، آپ کی والدہ کا نام، اس ساری چیزوں کا انتخاب اللہ رب العزت نے
پہلے ہی سے کر دیا کہ ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ جس کی ہر چیز مثالی ہے، اور جس کی ہر چیز اس کی ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ کی انتخاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔